السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ العلق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی چند مضامین آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی کی یہ 5 آیات ہیں، ابتدائی 5 آیات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مختصراً میں یاد دہانی کے لیے اور ربط جوڑنے کے لیے خلاصہ عرض کیے دوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کے نزول کا زمانہ قریب آیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تنہائی پسند ہو گئے. غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں پر جا کر خلوت اختیار کرتے. وہ میں نے بتلا دیا تھا کہ طریقہ عبادت کیا تھا، گزشتہ نشست میں اس کی ساری تفصیل گزر چکی ہے. وہاں پر فرشتہ آتا ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 مرتبہ زور سے دباتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اقرا، آپ یہ پڑھیے. یعنی اقرا سے مراد یہ کہ اب جو آپ کو پڑھایا جائے گا وہ آپ نے پڑھنا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ما انا بقارئین، میں نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا. یعنی اگر آپ کوئی لکھی ہوئی چیز میرے سامنے پیش کریں گے تو میں پڑھ نہیں سکتا. اچھا، یہاں پر میں نے ایک مسئلہ بھی عرض کرنا تھا، وہ گزشتہ نشست میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ یہ جو اقرأ کا لفظ ہے یہ قراءت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، اور قراءت کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز پڑھنے کو، یا کم از کم قراءت کا درجہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوں. ٹھیک، تو اسے میں نے مسئلہ یہ ذکر کرنا تھا کہ اکثر نماز میں بعض حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ادھر سب نے میری طرف دیکھنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، منہ بند ہے اور دل کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ قرات کریں گے تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قرات کے حکم میں نہیں ہے. قرات کے حکم میں یہ ہے کہ کم از کم آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوں اور آپ کو خود پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. منہ بند کر کے نماز پڑھنے سے، دل میں قرات کرنے سے وہ قرات نہیں ہوگی. بہرحال یہ مسئلہ ضمنی طور پہ درمیان میں آ گیا. تو فرمایا کہ ما انا بقارئین، بھائی میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے زور سے دبایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پڑھایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھنا بھی شروع کر دیا. تو جو ابتدائی آیت تھی وہ کیا تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے کہ پیدا کیا، عمومی طور پہ تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا. آگے پھر تخصیص کر دی کہ خلق الانسان من علق، خاص طور پہ انسان کو پیدا کیا. اور انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں. جو بات ہماری ختم ہوئی تھی وہ اس مضمون پر مکمل ہوئی تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ توحید جو ہے نا، توحید کے 4 درجے ہیں. 2 درجوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 2 درجوں میں اختلاف ہے. پہلا درجہ یہ کہ تمام کی تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کسی بھی مذہب والے سے جا کے پوچھ لیں گے کہ بھئی آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا اللہ نے پیدا کیا، سوائے ایتھیسٹ کے. ایتھیسٹ کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ کوئی مذہب بھی نہیں ہے، وہ مذہب بیزار طبقہ ہے، وہ کسی مذہب کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ خود بخود موجود ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی ایتھیسٹ کا ہی صرف اختلاف ہے. ہاں، 2 چیزوں میں اہل توحید اور اہل شرک کا فرق ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ تدبیر اور عبادت. مومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خالق اللہ ہے اس طرح مدبر بھی اللہ ہے، جس طرح خالق اللہ ہے اسی طرح عبادت بھی کس کی جائے گی، اللہ کی. جبکہ مشرکین کیا کرتے ہیں کہ وہ 4 6 8 10 50
شخصیات کو اللہ کے ساتھ اور ملا لیتے ہیں کہ یہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ بھی حاجت روا ہو سکتا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہماری منتیں مرادیں پوری کر سکتا ہے۔ یہاں پر آ کر اختلاف ہو جاتا ہے اہل ایمان کا اور اہل توحید کا۔ اہل توحید کا ماننا یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میرا اللہ ہے لا الہ الا اللہ، تو بھائی میرا پھر سب کچھ وہی ہے۔ اگر میں بیمار ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ هُوَ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، بھائی کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم محنت کرتے ہیں، لیکن ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بھئی اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ آپ اسباب کیا اختیار کرتے ہیں کہ آپ نے زمین میں ہل چلایا، ہل چلانے کے بعد آپ نے اس میں بیج بویا، بیج بونے کے بعد پھر آپ نے اس کو پانی وغیرہ لگایا، اس کی نگرانی کی کہ کوئی اس بیج کو کوئی پرندہ چر کے نہ لے جائے۔ جتنے بھی آپ اسباب اختیار کر سکتے تھے وہ آپ نے اختیار کیے۔ اس کے بعد اس میں سے پودا پھوٹا، پھر وہ ایک بڑے پودے کی شکل اختیار کر گیا، پھر آپ نے اس میں سے فصل توڑی، ٹھیک ہے، گیہوں توڑا، گندم آپ نے اس میں سے توڑی، پھر آپ نے اس کو پیسا، اس کے بعد وہ پروسیس مکمل ہونے کے بعد وہ آٹے کی شکل اختیار کر گیا، پھر اس کو گوندا، پھر جا کر اس سے کہیں روٹی پکی۔ تو اب اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ زمین میں ہل چلانے سے اور بیج بونے سے لے کر آٹا گوندنے تک۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس بیج کے اندر یہ پودا بننے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ زمین کے نیچے۔ بھائی آپ زمین کو کھودنا شروع کریں، آپ کو کہیں مالٹے نظر آئیں گے، کہیں آم نظر آئیں گے، کہیں کنو کچھ نہیں نظر آئے گا جب تک آپ اس کے اندر بیج نہیں بوئیں گے، پھل اگے گا نہیں۔ تو اس بیج کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی اہل ایمان اور اہل توحید کا کیا ہے بھائی؟ فرق ہے۔ تو سب سے پہلے انسانیت سکھلائی جا رہی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ دیکھیں مختلف مقامات پر قرآن کریم نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، کہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے قطرے سے پیدا کیا، کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابھی میں نے مثال آپ کو عرض کی۔ آپ تندور والے کے پاس جائیں، تندور والے کے پاس جا کر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی روٹی کیسے پکتی ہے، وہ کہے گا کہ بھئی پیڑا بناؤ، اس کے بعد اس کو بڑی کرو، وہ کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ جس پہ روٹی لگاتے ہیں؟ نہیں ویلنا نہیں یار، وہ ہاتھ میں پکڑ کے وہ جس کو ایسے کر کے لگاتے ہیں، چلو جو بھی کہتے ہیں، وہ کہے گا جی اس کے اوپر لگاؤ گے، پھر تندور کے اندر لگاؤ گے، آگ جلاؤ گے، پھر جا کے روٹی پکے گی۔ ٹھیک، اچھا آپ کسی کسان کے پاس چلے جائیں، اس سے جا کے پوچھیں کہ بھئی روٹی کیسے پکتی ہے، وہ کہے گا کہ بھئی بیج بو گے، ہل چلاؤ گے، بیج بو گے، پانی لگاؤ گے، درخت بنے گا، پھل بنے گا، پھول بنے گا، اس کے بعد جا کے کہیں گیہوں اناج نکلے گا، پھر جا کے کہیں روٹی کا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو ذکر کیا۔ کہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، کہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، کہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے قطرے سے پیدا کیا، کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ مختلف مراحل اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی وحی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھائی گئی وہ فرمایا گیا کہ اقرأ وربک الاکرم، کہ آپ پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے وہ بہت اکرم ہے۔ اس آیت کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں دو مرتبہ اقرا آ گیا، ایک ابتدا میں آ گیا، ایک درمیان میں آ گیا۔ علماء مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے اقرا سے مراد تو ہے بالکل ابتدائی تعلیم، کہ ابتدائی تعلیم کیا ہے کہ آپ کو رب کی پہچان ہو جائے۔ الذی خلق، بھئی رب کون ہے؟ جس نے اس ساری کی ساری کائنات کی تخلیق کی ہے۔ اور دوسرے اقرا سے مراد جو ہے وہ ثانوی تعلیم۔ ثانوی تعلیم وہ تعلیم ہے، جیسے ابھی آگے تذکرہ آ رہا ہے، کہ جس میں جا کر آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو، آپ کو آس پاس کے لوگوں کے حقوق معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق معلوم ہو۔ اگلی اقرا میں یہ چیز بتلائی جا رہی ہے۔ اور سب سے پہلا جملہ جو ذکر کیا نا کہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بہت اکرم ہے۔ اکرم کا لفظ کریم سے نکلا ہے۔ کریم کے معنی ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں بزرگی میں، اور اکرم کا معنی بہت زیادہ بزرگ، جیسا کہ حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، اور احسن کہتے ہیں بہت
خوبصورت کو. عربی زبان ہے نا, اس میں ہر صیغے کا معنی مختلف ہوتا ہے. تو کریم بزرگ اور اکرم بہت زیادہ بزرگ. لیکن علماء مفسرین نے یہاں پہ ایک اور بڑا خوبصورت معنی لکھا ہے, یقین مانے دل ہل گیا وہ معنی پڑھ کے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اکرم, اللہ کی ذات اکرم ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی کوتاہی کرتا ہے, کوئی لغزش کرتا ہے, تو اللہ اس سے درگزر فرما دیتے ہیں اور اس کی سزا کے طور پہ فوری طور پر اس کی پکڑ نہیں کرتے. جسے ہم اپنی آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں مہلت ملتی ہے. دیکھیں ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, سینکڑوں گناہ ہم دن میں کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان سارے کے سارے گناہوں کی سزا فوری طور پر نہیں ملتی. یہ ہے اکرم, کہ وہ ایک دم سے اپنے بندوں کی پکڑ نہیں کرتا, انہیں مہلت دیتا ہے. کہ مہلت کس بات کی دے رہا ہے؟ کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور یہ مجھ سے معافی مانگ لیں, شاید یہ مجھ سے کیا کر لیں بھائی, توبہ کر لیں, شاید یہ میرے سامنے آ کر اپنی پیشانی جو ہے وہ جھکا دیں اور مجھے اپنا بڑا سمجھیں اور میرے سامنے اپنی کمزوری کا اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملتی ہے. تو فرمایا کہ جو اکرم کا معنی ہے یہ یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اپنے بندوں کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے. اور دوسرا معنی تو مشہور ہے کہ بہت بزرگ ہے, بہت سخی ہے, بہت کرم کرنے والا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت کا یہاں پر لانے کا کیا مقصد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات دراصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوال کے جواب میں کہی جا رہی ہیں. سوال کیا تھا کہ ما انا بقارئین, بھائی میں پڑھنا نہیں جانتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اقرأ وربک الاکرم, بھائی تمہارا رب بہت کریم ہے, بہت بڑا ہے, بہت بزرگ ہے, بہت کرم کرنے والا ہے, احسان کرنے والا ہے. آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے باوجود اللہ آپ کو تمام دنیا کے علوم آپ سمیٹ کر اللہ آپ کے دل کے اندر ڈال دیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب کلام نکلتا تھا, جب الفاظ نکلتے تھے, تو وہ ایسے ہوتے تھے کہ جیسے موتی پروئے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انی اوتیت جوامع الکلم, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں. جوامع الکلم کا کیا معنی ہے؟ کہ الفاظ مختصر لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت وسیع. ایسی کئی احادیث آئیں گی آپ کے سامنے, آپ نے پڑھی بھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی, کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بات تو مختصر سی فرمائی ہے, بہت مختصر الفاظ استعمال فرمائے ہیں, لیکن جب اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں, لیکن اس ایک حدیث کا مفہوم جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا. تو یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ نے بے شک پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا, کوئی بات نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود آپ کو سب سے زیادہ علم عطا فرمائے گا. یہ ہے اکرم. میرا خیال ہے اب اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, اس کا جوڑ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو کیا فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, کہ اکرم کون ذات ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے. اب یہاں پر چند مختصر سی میں باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ علم سیکھنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے قلم ایک مضبوط ترین ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو علم سیکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. قلم کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں, تحریر کرتے ہیں, کتابت کرتے ہیں, اور یہ بات بھی آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو لکھی ہوئی بات ہوتی ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ جو بولی گئی ہے بات اس کے مقابلے میں جو لکھی ہوئی بات ہوتی ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کاروباری حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ کاروباری زبان میں نا ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ بتم پہ نہ جاؤ لکھتم پہ جاؤ, لکھتم پہ جاؤ بتم پہ نہ جاؤ. یعنی جو تحریری معاہدہ ہوا ہے نا وہ ہمارے لیے زیادہ قابل قبول ہے, زبانی کلامی بات چیت ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اگرچہ زبان کا اعتبار ہونا یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن وزن بات میں کب پیدا ہوگا؟ جب اس کو تحریری شکل دی جائے گی. سورہ بقرہ کے اندر
سورہ بقرہ کے اندر آپ یہ مضامین پڑھ کر آ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کی ایک سب سے بڑی آیت آتی ہے، آیت مداینہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ یار اس کی بھی ٹنڈ کرا دو، یہ چھوٹے کی بھی ٹنڈ کرا دو، اس کی ٹنڈ پہ ہاتھ پھیر رہا ہے نا، یہ تمہاری بھی ٹنڈ کرا دیں ہیں؟ اس کا بیچارے کا مذاق بنا رہا ہے، اس کی بھی مجھے سب ٹنڈ کرا دینا، پھر اس کو پتہ لگے گا۔ اچھا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا، کہ اہل ایمان جب آپس میں تم کوئی معاہدہ کرو تو فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی قلم کو تعلیم کا، ایک علم کا ایک ذریعہ اور ایک مضبوط ترین ذریعہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ اچھا اب ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لکھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ غالباً ترمذی کی حدیث ہے، غالباً اس وقت ذہن میں نہیں ہے میرے، لیکن غالباً ترمذی کی یا شاید کسی اور بڑی کتاب کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کیا جی کیا لکھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں ہونا ہے، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے، آج بارش ہونی ہے، آج دھوپ نکلنی ہے، آج فلاں صاحب کو جو ہے وہ رزق ملنا ہے، آج فلاں کی موت ہو جانی ہے، آج فلاں نے اس دنیا کے اندر آنا ہے، آج فلاں نے بیمار ہونا ہے، آج فلاں نے صحت مند ہونا ہے، آج فلاں جگہ پر جو ہے وہ زلزلہ آنا ہے، فلاں جگہ پر طوفان آنا ہے، فلاں جگہ پر بارش ہونی ہے۔ غرض ہے کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہونا تھا اللہ پاک نے اس قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا، اور وہ لکھا ہوا کہاں محفوظ ہے؟ لوہے محفوظ میں۔ ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن کریم سب سے پہلے کہاں پر محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے معاملات کو ایک تحریری شکل دے کر لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ ایک ادھر بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کو کیا ضرورت؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اللہ سب، تو پھر اللہ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی اللہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو کرتوت ہیں کل کو جا کے ہم مکر نہ جائیں کہ جی ہم نے تو یہ نہیں کیا، تو اللہ کہیں گے اچھا ابھی دکھا دیتے ہیں تمہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بات کیا چل رہی ہے کہ علم الذی علم بالقلم، بھائی کریم رب کون ہے کہ جس نے قلم کو علم سیکھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اچھا یہاں پر اور دوسری بات کیا فرمائی کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھلا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ بھی سمجھ لیں، اگرچہ اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہمیں بتلائے ہیں وہ محدود ہیں۔ مثال کے طور پہ آنکھ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ آنکھ سے میں نے دیکھا یہ موبائل فون ہے، میں نے پہچان لیا کہ بھائی یہ موبائل ہے، ٹھیک؟ کسی چیز کو چھو کر ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، میں نے اس کو ہاتھ لگایا پتہ لگ گیا یار یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ سن کر، کانوں سے سن کر ہم کسی چیز کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ بھئی یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے، اور ناک سے سونگھ کر ہم کسی چیز کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ بھئی یہ حقیقت میں یہ کیا چیز ہے، کھانے والی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کسی چیز کا ذائقہ چکھ کر ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہوئی ہے کہ عقل ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے قابل استعمال ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان تمام کی تمام چیزوں کا دائرہ کار اللہ تعالیٰ نے محدود رکھا ہوا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت بھی گوشت ہے اور گائے کا گوشت بھی، بولیں بھائی، گوشت ہے۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس طرح سور کا گوشت، گائے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، سور کا بھی
کھایا جا سکتا ہے. لیکن ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑا ذریعہ علم حاصل کرنے کا رکھا ہے, وہ ہے وحی الہی. وحی الہی نے آ کر ہمیں بتلایا کہ بھئی سور نہیں کھا سکتے, گائے کھا سکتے ہو, بکری کھا سکتے ہو, اونٹ کھا سکتے ہو, یہ چیزیں کھا سکتے ہو. وحی الہی نے ہمیں آ کر بتلایا. عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی کاروبار کر کے منافع کمانا جائز ہو سکتا ہے, تو سود کے ذریعے سے منافع کیوں جائز نہیں ہو سکتا؟ منافع تو ادھر بھی آ رہا ہے, منافع ادھر بھی آ رہا ہے. وحی الہی نے مجھے اور آپ کو آ کر یہ بتلایا کہ بھئی تجارت کے ذریعے سے جو منافع کماؤ گے وہ تمہارے لیے حلال, اور جو سود کے ذریعے سے منافع کماؤ گے وہ تمہارے لیے حرام. تو اللہ فرما رہے کہ علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو انسان جانتا نہیں تھا. توحید انسان نہیں جانتا تھا, اللہ نے سکھلائی. رسالت انسان نہیں جانتا تھا, اللہ نے بتلائی کہ رسالت کس چیز کا نام ہے. آخرت انسان نہیں جانتا تھا, اللہ نے بتلایا کہ آخرت کیا چیز ہے. دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ انسان نہیں جانتا تھا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلایا ہے کہ دنیا میں تم نے رہنا بھی ہے اور رہنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتلایا. روٹی پکانا بھی اللہ نے سکھلائی, سالن بنانا بھی اللہ نے سکھلایا, کھیتی باڑی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلائی. تو کیا فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم, بھئی انسان کو ہم نے وہ چیزیں سکھلا دی ہیں جو انسان کے پاس جن چیزوں کا علم نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے افضل قرار دیا. وہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کر آ چکے ہوئے ہیں نا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہ فرشتوں نے جب یہ کہا نا کہ اللہ میاں یہ انسان کیوں بنا رہے ہیں, تو فتنہ مچائے گا, فساد مچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی تو کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھلا دی, اور وہ چیزیں پھر فرشتوں کے سامنے پیش کی کہ ان کا نام بتلاؤ. فرشتوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ. تو پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتلائیں کہ ان چیزوں کا کیا نام ہے. تو آدم علیہ السلام نے بتلا دیے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہمیں اس بات کو سمجھا دیا اور اشارہ کر دیا کہ اگر تمہیں باقی مخلوقات پر فوقیت یا فضیلت دی جا رہی ہے تو اس کی بنیاد علم ہے. اس علم کی بنیاد پر تمہیں تمیز کرنا پڑے گا کہ بھئی میرے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اس علم کی بنیاد پر تمہیں حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنی پڑے گی. اس علم کی بنیاد پر سچ اور جھوٹ کے درمیان میں تمہیں تمیز کرنی پڑے گی. تو بہرحال کیا مضمون چل رہا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم, آپ پڑھیے بھائی آپ کا رب بہت معزز ہے, بہت مکرم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ کچھ سکھلا دیا جو انسان اس سے پہلے جانتا نہیں تھا. یہ وہ ابتدائی 5 آیات ہیں جو نبی علیہ السلام پر بطور وحی سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. اس کے بعد جو آیات ہیں آخر تک سورت کی, یہ بعد میں کسی موقع پر نازل ہوئی ہیں. سمجھیے گا ذرا اس بات کو, یہ بعد میں کسی موقع پر نازل ہوئی ہیں, لیکن نزول کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں رکھا گیا, بلکہ دونوں مختلف قسم کی آیات کو ملا کر ایک صورت بنا دیا گیا. اب ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں. یہ جو قرآن اس وقت موجودہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس پر جا کر مکمل ہوتا ہے, یہ نزولی ترتیب نہیں ہے. اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. نزولی ترتیب نہیں ہے. نزولی ترتیب میں تو سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق ہونی چاہیے, لیکن یہ نزولی ترتیب نہیں ہے. اور یہ ترتیب بعد کے لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بھی. سو رہے ہیں بھائی, جاگ جائیں ذرا, بس تھوڑی سی بات, 5-7 منٹ رہ گئے ہیں, بس ذرا ہوشیار ہو جائیں. اے سی چلوا دیں اگر گرمی لگ رہی ہے تو, ہیں جی؟ اچھا چلو, تو بس ذرا ہوشیار ہو جائیں تھوڑے سے. وہ نا پھر میرا گلا خشک ہو جاتا ہے, مزہ نہیں آتا پھر اس طرح. ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو مجھے اندازہ رہے گا کہ آپ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے. تو یہ نزولی ترتیب نہیں ہے, لیکن اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی. ترتیب توقیفی کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ترتیب اس کی لگا دی گئی, بنا دی گئی. اور یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو چکا تھا.
وہ علیحدہ بات ہے کہ تحریری باقاعدہ طور پہ تحریری شکل میں بعد میں آیا، لیکن یہ ترتیب والا کام حضور کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ جب بھی آیات نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کاتبین کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یا فلاں آیت کے بعد لکھ لو۔ تو اس لیے اس شعبے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ قرآن تو بعد میں نعوذ باللہ ترتیب دیا گیا اور اپنی مرضی کی ترتیب دے دی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہی ترتیب دے دیا گیا تھا، ہاں لکھنے والی صورت میں بعد میں ہم تک پہنچا ہے، وہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے۔ انشاءاللہ جب ہم دوبارہ اس مسئلے یہ مضامین کا آغاز کریں گے تو پھر وہاں پہ تفصیل بیان کروں گا۔ تو یہ جو بعد والی آیات ہیں یہ بعد کے کسی موقع پہ نازل ہوئی ہیں، لیکن ہوئی مکی دور میں ہی نازل ہیں، لیکن ان کو اس صورت کا حصہ بنا دیا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پروگرام، اپنا ایک پلان جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ بتلا دیا کہ بھائی میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں آگے جا کر میری بندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ کیوں اختیار کرنی پڑے گی؟ اس لیے کہ میں تمہارا خالق ہوں، کھلا بھی میں رہا ہوں، پلا بھی میں رہا ہوں، سب کچھ تمہاری ضروریات میں پوری کر رہا ہوں، اس لیے بندگی بھی میری ہوگی، عبادت بھی میری ہوگی، اس میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اگلی آیات میں ایک ایسے شخص کی مثال کو بیان کر دیا گیا کہ جس نے اس پروگرام سے سرکشی اختیار کی۔ وہ آیات کیا ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، کہ بے شک انسان جو ہے نا وہ سرکش ہے۔ لیطغی، یہ طاغوت سے نکلا ہوا لفظ ہے، طاغوت کہتے ہیں سرکشی کو، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے۔ میں اگلی آیات بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر مضمون ملانا آسان ہو جائے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ واقعہ سمجھ لیں کہ واقعہ کیا ہے، پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ابتدائی وحی نازل ہوئی تو نماز کا طریقہ بھی سکھلا دیا گیا۔ باقاعدہ طور پر نماز فرض ہوئی ہے شب معراج میں، لیکن نماز کا طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھلا دیا گیا اور بتلا دیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی ادائیگی کا آغاز بھی کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کر رہے ہیں، ابو جہل آ جاتا ہے وہاں پر۔ ابو جہل آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ یہاں پر آ کر نماز نہ پڑھا کرو۔ یہ ابو جہل کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، کہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ یہاں پر آ کر نماز نہ پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ مساجد میں جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں وہ ابو جہل کے طریقے پر چل رہے ہیں، ابو جہل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا نا کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھا کرو، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ڈانٹ دیا، اور حدیث کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا، نقل کفر کفر نہ باشد، ابو جہل کی بات نقل کر رہا ہوں، کہ اگر آئندہ آپ نے یہاں پر نماز پڑھی نا تو میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ یہ ابو جہل کے الفاظ تھے، کس کو؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو جہل کو ڈانٹا۔ اچھا کن الفاظ میں ڈانٹا؟ وہ الفاظ کہیں موجود نہیں ہیں، بس اتنا موجود ہے کہ حضور نے ابو جہل کو ڈانٹ دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق اگلی مرتبہ پھر کعبۃ اللہ میں نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اب جب نماز پڑھنے لگے اور ابو جہل نے پھر حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے برے ارادے کی تکمیل کے لیے آگے بڑھا، کہ جو اس نے یہ سوچا تھا کہ میں نعوذ باللہ پاؤں رکھ دوں گا حضور کی گردن پہ، لیکن جیسے ہی آگے مڑا اسی طرح واپس پلٹ آیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو جو ہے آگے گیا تھا پھر واپس کیوں آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنا ارادہ پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا مجھے آگ کی خندقیں نظر آئیں، اور ان آگ کی خندقوں میں مجھے ایک پروں والی مخلوق نظر آئی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ ابو جہل تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آگ کی خندق نظر آئی، اس میں پروں والی مخلوق نظر آئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اور ابو جہل اگر اپنے اس ناپاک
عزائم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو وہ فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے نوچ لیتے. تو بات جو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ قرآن کریم نے اس سارے کے سارے معاملے کو ابو جہل کی سرکشی قرار دیا اور فرمایا کہ علم یعلم کیا آیت کیا ہے جی؟ علم الانسان ما لم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے. ان رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. مستغنی سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ اس آیت کو ذرا مختصراً سمجھ لیں. دیکھیں یہ میں مسئلہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غنی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ بلکہ غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے. اور دل کا غنی ہونے کا کیا مطلب تھا؟ یہ مطلب میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ دل کا غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، کسی دوسرے کے مال پر نظر نہ ہو. فلاں کے پاس گاڑی کیوں ہے، فلاں کے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے، فلاں نے اچھے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، فلاں نے اچھی گھڑی کیوں پہنی ہوئی ہے، فلاں نے اچھی ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے، فلاں نے اچھے جوتے کیوں پہنے ہوئے ہیں، فلاں وہاں کیوں جا رہا ہے، فلاں وہاں کیوں رہتا ہے، فلاں یہ کیوں کر رہا ہے، فلاں وہ کیوں کر رہا ہے. بھائی وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ تو یہ کیفیت اگر دل میں پیدا ہو جائے نا، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا پہلے بھی یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو لینڈ کروزر دے دی ہے، میرے پاس نہیں ہے لینڈ، تو میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بھائی اس کو دی ہے ٹھیک ہے، اللہ اوروں کو بھی دے، اللہ ہمیں بھی دے. آمین تو بول دو. مولوی صاحب کے لیے دعا کے اوپر کبھی آمین نہیں بولنا. مولوی صاحب اپنے لیے بھولے سے غلطی سے دعا کر دیں، اس کے اوپر کبھی آمین نہ بولنا. بھائی کمال ہو گئی. ہم سے تو ایسے آ کے دعائیں کرواتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ کہ مولوی صاحب دعا کرنی ہے آج میرے لیے، میرا نام لے کے دعا کرنی ہے. نام لے کے دعا نہ کی تو ناراضی ہو جائے گی. تو جب مولوی صاحب اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میاں ہمیں لینڈ کروزر دے دے، تو آمین دے کہہ دو. اس میں کیا حرج کیا ہے؟ کسی کی صحت پہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر مولوی صاحب بھی ذرا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئیں گے جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا کسی کی صحت پہ؟ ٹھیک. تو یہ اصل غنا کس چیز کا نام ہے؟ بھائی کسی کے پاس لینڈ کو میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہوگی بھائی 10 رکھے میری طرف سے، 8 رکھے، 5 رکھے، 6 رکھے، میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ہے اصل دل کا غنا کہ دوسرے کے مال کے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں جس غنا کا تذکرہ کیا گیا نا، یہ غنا نہیں ہے، یہ تکبر ہے. میرے پاس بڑا عہدہ ہے، باقی لوگوں کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یہ ابو جہل یہی کہتا تھا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. میں علاقے کا سب سے بڑا چودھری ہوں، علاقے میں میرا بڑا اثر رسوخ ہے، لوگ میری باتیں مانتے ہیں، لوگ میرے سے مشورے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا. میں اپنے الفاظ میں یہ نقل کر رہا ہوں کہ چل نکل، تیری کیا حیثیت ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ اس کی اس سرکشی کو یہاں پر بیان فرما رہے کہ ارآہ استغنا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سب کو ان کی اوقات یاد کروا دی ہے. ذرا ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا کہ ان الی ربک الرجعی، تم جو مرضی ہو، جہاں مرضی ہو، جیسے مرضی ہو، لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، جھگیوں میں رہنے والے غریب کیوں نہ ہو، ان الی ربک الرجعی، تم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس آنا ہے. جانا بھائی 6 فٹ کے گڑھے کے اندر ہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جانا 6 فٹ کے گڑھے کے اندر ہی ہے. ڈی ایچ اے میں 4 کنال کا بنگلہ بنا لیا تب بھی 6 فٹ کا گڑھا ہے مقدر میں. نالے کے اوپر کوئی چھوٹی سی جھگی میں رہ رہا ہے، اس نے بھی اسی 6 فٹ کے گڑھے میں جانا ہے. اور کل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ یہی یہاں پر مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. مولوی صاحب ذرا پنکھا تو چلا دیں. اللہ مجھے اور آپ کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں ان الی ربک الرجعی. بھائی چاہے ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو، چاہے امیہ بن خلف ہو، کوئی بڑے سے بڑا چودھری ہو، کوئی بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، گھوم پھر کر اس نے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اگلی آیات بس مختصراً سمجھ لیں تاکہ میں بات کو مکمل کروں. مضمون مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی رہ جائے گا. فرمایا کہ ارأیت ان کذب ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری. کہ اگر کوئی ایک آدمی
وہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے اور وہ ہدایت کی تبلیغ کر رہا ہے، ہدایت کی تعلیم کر رہا ہے، تقوی کی تعلیم کر رہا ہے، اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہے، تو اس کو ان اچھے کاموں سے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ابو جہل کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ حضور کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے نا، تو بھائی کیوں روک رہا ہے؟ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، کسی غلط بات کی تلقین تو نہیں کر رہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ تکلیف صرف اور صرف یہ ہو رہی تھی کہ مفادات پر ضرب پڑ رہی تھی، تکلیف صرف اور صرف یہ ہو رہی تھی کہ چودراہٹ ختم ہو رہی تھی، تکلیف صرف اور صرف یہ ہو رہی تھی کہ بادشاہت چھننے کا ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری باتوں کو بیان کر کے فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو بھی سمجھا دیا کہ بھائی اللہ، بولو بھائی، دیکھ رہا ہے، جو کچھ مرضی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دو نمبری بھی کر رہے ہو نا، چھپ کے بھی کر رہے ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اللہ سے۔ ہاں اگلی آیات بس آخری آیات ہیں، ان کو میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ مضمون کو مکمل ہو جائے۔ کیا فرمایا کہ بھائی کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اگر یہ شخص، کیا دھمکی آمیز رویہ ہے، دھمکی آمیز الفاظ ہیں یہ، سنیں ذرا، کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیہ کہتے ہیں یہ پیشانی کے بالوں کو، یہ والے بال، فرمایا کہ ہم اس کو یہاں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ جو پیشانی کے بال تھے، آج میری نظر سے ایک روایت گزری کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان بالوں کو بہت معزز اور بہت مکرم سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ عرب میں بھی یہ پیشانی کے بالوں کو معزز اور مکرم سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ، بھائی اگر بال رکھنے کا شوق ہے تو فرمایا کہ فلیکرمہ، پھر ان بالوں کی تکریم کیا کرو، کنگھی شنگھی کیا کرو، تیل شیل لگا کر ذرا بنا سوار کے رکھا کرو، ایسے بکھرے ہوئے بال، اجڑے ہوئے بال نہیں ہونے چاہیے۔ تہذیب سکھلا رہا ہے ہمارا دین ہمیں۔ تو کیا فرمایا کہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، اگر وہ اپنے مددگار بلانا چاہے تو بلا لے، لیکن بلا نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ سندع الزبانیہ، ہم فرشتوں کو بلائیں گے، ہم فرشتوں کو بلائیں گے اور فرشتوں کے ذریعے سے اسے سزا دلوائیں گے۔ غزوہ بدر میں یہ سارا کا سارا نتیجہ نکل کر سامنے آ گیا، اس پر میں ابھی رمضان میں گفتگو کر کے آ چکا ہوں۔ آخری آیت کیا آتی ہے؟ فرمایا کہ لا تطعہ واسجد واقترب، یا اے محبوب یہ جو مرضی کہیں، جو مرضی کریں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے دو کام کرنے ہیں، واسجد سجدہ کرنا ہے، واقترب اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ سب پر ایک سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے۔ ابھی سنتیں پڑھیں گے تو ایک سجدہ تلاوت ادا کر لیجئے گا، اگر اجازت ہو 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو سجدہ تلاوت کے حوالے سے 2-4 منٹ کی گفتگو کر دوں اگر اجازت ہو تو۔ جی سب کی طرف سے اجازت ہے؟ اچھا بھائی، قرآن کریم کے 14 مقامات ہیں یا قرآن کریم کی 14 آیات ہیں، جب ہم ان کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو ہم پر ایک سجدہ کرنا کیا ہو جائے گا بھائی؟ واجب ہو جائے گا۔ اگر نہیں کیا تو زندگی بھر اس کا گناہ جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا رہے گا۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے تمام کی تمام وہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو نماز کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیں، زمین پر پیشانی لگائیں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، سجدہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، سجدہ مکمل کریں اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ایک یوٹیوبر صاحب فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت اشارے سے بھی ادا کر لیا تو ادا ہو جائے گا۔ بھائی سجدے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر لگانا، جب تک پیشانی زمین پر نہیں لگے گی وہ سجدہ بولیں بھائی
نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جب کوئی انسان آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر سجدہ تلاوت کی ادائیگی کرتا ہے نا، تو شیطان روتا ہے بہت، شیطان روتا ہے۔ وہ کہتا ہے عمر ابن آدم، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فسجدہ، اس نے سجدہ کر دیا، فلہ الجنہ، لہٰذا اس کو جنت مل گئی، وَأُمِرْتُ السُّجُودَ، اور مجھے بھی ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے ابیت، سجدہ نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ فلی النار، لہٰذا اس کے نتیجے میں مجھے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ شیطان کو رلانے کا ایک بڑا اچھا موقع ہے۔ جب بھی آیت سجدہ تلاوت کریں تو سجدہ تلاوت جو ہے وہ ضرور ادا کیا کریں، اور یہ مسئلہ بھی میں نے بتا دیا کہ پڑھنے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، اگر کسی نے سن لیا تو اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ موجودہ دور کے حوالے سے ایک مسئلہ سنیں پھر بات کو مکمل کر لوں۔ اگر آپ MP3 پر یا آڈیو پر سن رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ تلاوت سن رہے ہیں، اس میں اگر سجدہ تلاوت آیت سجدہ تلاوت کر دی گئی تو اس کے سننے سے پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ فزیکلی آپ نے براہ راست کسی سے سجدہ آیت سجدہ سنی ہے تو اس کے اوپر پھر سجدہ تلاوت جو ہے وہ کیا ہوگا بھائی؟ واجب ہوگا۔ تو یہ سورۃ العلق کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔